السلام علیکم پیارے ناظرین۔ مسجد میں مولوی کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دوستو، دنیا میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ایک مولوی صاحب اور ایک جن کا ایسا عجیب واقعہ کہ سننے والے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی سی مسجد تھی، مٹی کے دیواریں، لکڑی کا دروازہ اور کچے فرش والی مسجد۔ دن کے وقت بچے وہاں قرآن پڑھنے آتے، لوگ نماز پڑھتے اور رات کو مسجد بالکل سنسان ہو جاتی۔ لیکن گاؤں والے اکثر ایک بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مسجد کچھ الگ ہے۔ کبھی کسی کے رونے کی، کبھی کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے مسجد کے اندر ایک لمبا سایہ دیکھا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو وہم سمجھتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نیک مولوی رہتے تھے، بڑے سیدھے سادے اور پرہیزگار تھے۔ دن کو گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے، بڑوں کو دین سکھاتے اور رات کو عشاء کے نماز کے بعد اکثر دیر تک مسجد میں بیٹھے تلاوت اور ذکر کرتے۔ ان کی ایک عادت بھی یہ بھی تھی کہ جب سب لوگ سو جاتے تب بھی وہ مسجد میں چراغ جلا کر بیٹھے رہتے اور دھیمی دھیمی آواز میں قرآن پڑھتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ گاؤں میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ مسجد کے اندر صرف چراغ ہلکی روشنی تھی۔ مولوی صاحب تلاوت میں مشغول تھے۔ اچانک انہیں لگا جیسے مسجد کے کونے میں کوئی بیٹھا ہے۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی بچہ یا گاؤں کا آدمی ہوگا جو دیر سے آیا ہے، لیکن جب نظر دوڑائی تو وہاں کوئی عجیب سا سایہ دکھائی دیا۔ مولوی صاحب نے ذرا زور سے کہا، کون ہو؟ مسجد میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز سنائی دی، ایسی آواز کہ جیسے کوئی دل ٹوٹ کر رو رہا ہو۔ مولوی صاحب کچھ ڈرے لیکن ہمت کر کے قریب گئے اور کہا، اللہ کے نام پر بتاؤ کون ہو تم؟ تب وہ سایہ بولا، آواز بھاری اور تھکی ہوئی تھی، مولوی صاحب، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ مولوی صاحب چونک گئے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، تو وہیں کھڑے کھڑے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھی اور اللہ سے پناہ مانگی۔ جن روتے ہوئے بولا، مولوی صاحب آپ ڈریں مت، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو آپ کے پاس مدد لینے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، مدد؟ تم جن ہو کر مجھ انسان کے پاس کیوں آئے ہو؟ جن نے کہا، مولوی صاحب، میں ایک گناہ گار جن ہوں، میرا کام لوگوں کو بہکانا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا تھا، میں انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جاتا تھا، لیکن جب بھی آپ رات کو قرآن پڑھتے ہیں میری روح کانپنے لگتی ہے۔ میں جب بھی سنتا ہوں تو میں چھپ چھپ کر آپ کی تلاوت سنتا ہوں اور آج میں برداشت نہ کر سکا، میرے دل پر بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں۔ مولوی صاحب خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، اگر واقعی سچ کہتے ہو تو میرے ساتھ کلمہ پڑھو۔ جن نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے روتے بلند آواز میں کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ جن سجدے میں گر گیا اور بار بار کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مولوی صاحب نے اسے نصیحت کی، اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، یاد رکھو قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور واقعی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔
ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف بھیجا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ اس رات کے بعد گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ مسجد سے وہ ڈراؤنی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مولوی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کی طاقت ایسی ہے کہ وہ دلوں کو بدل دیتی ہے، چاہے وہ دل انسان کا ہو یا کسی جن کا دل ہو۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ قرآن اللہ کی حفاظت دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے اور گمراہ روحوں کو بھی ہدایت کی طرف کھینچ لاتا ہے۔